ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ہرے بھرے جنگل میں بہت سے پرندے مل جل کر رہتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک ٹوٹو نامی کبوتر اور ایک نینی نامی کبوتری بھی رہتی تھی۔ ٹوٹو اور نینی کی آپس میں بہت اچھی دوستی تھی۔ اکثر کبوتر جب دانہ لینے باہر جاتا تو نینی اس کے لیے کھانا بنا دیتی۔ ٹوٹو کو یہ بات بہت پسند تھی۔ ایک دن ٹوٹو نینی سے بولا، نینی، میں چاہتا ہوں ہم دونوں اب شادی کر لیں۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ویسے بھی ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے، تبھی وہاں پر چوچو چڑیا بھی آ جاتی ہے۔ واہ، کیا بات ہے! آپ دونوں شادی کر رہے ہیں اور ہمیں کسی نے بتایا بھی نہیں۔ ٹوٹو کبوتر بولا، ارے نہیں چوچو، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم سب تو ہمارے اپنے ہو۔ تم ایسا کرو کہ جنگل میں جا کر سب پرندوں کو ہماری طرف سے دعوت دے دو۔ واو، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ میں ابھی جا کر سارے پرندوں کو بتاتی ہوں، ہم بہت مزہ کریں گے۔ یہ کہہ کر چوچو وہاں سے خوشی خوشی چلی جاتی ہے۔ یہاں نینی ٹوٹو سے کہتی ہے، بس اب ہمیں شادی کی تیاریاں شروع کرنی چاہیے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں آج سے ہی تیاری شروع کرنی ہوگی۔ ادھر چوچو جنگل کے سب پرندوں کو نینی اور ٹوٹو کی شادی کی دعوت دیتی ہے۔ سنو، ایک اہم اعلان سنو، ہماری نینی اور ٹوٹو شادی کر رہے ہیں۔ ہم سب کو اتوار کے دن ان کی شادی پہ جانا ہے۔ جنگل میں ہر طرف نینی اور ٹوٹو کی شادی کے چرچے ہو رہے تھے۔ ہر کوئی اس شادی کو لے کر بہت ایکسائٹیڈ تھا۔ سب پلاننگ کر رہے تھے کہ شادی پہ کیا پہنا جائے۔ آخر کار ٹوٹو اور نینی کی شادی کا دن آ ہی گیا۔ ٹوٹو اور نینی بہت خوش تھے۔ جنگل کے سارے پرندے یہاں موجود تھے۔ اس شاندار موقع پر الو میاں نے گانا گانا شروع کر دیا۔ میرے یار کی شادی میں تو ناچوں گا، میرے یار کی شادی میں تو ناچوں گا۔ اسی دوران تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ سب پرندے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ادھر نینی اور ٹوٹو کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ بارش تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تبھی الو میاں بولا، ارے نیلی چڑیا، تمہارے پاس ایک چھتری تھی، کیا وہ تم لا سکتی ہو؟ نیلی چڑیا الو میاں کی بات سن کر بولی، ارے ہاں، مجھے یاد آیا، میرے پاس تو ایک بڑی سی چھتری ہے، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر نیلی چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سب پرندے بہت پریشان تھے۔ سب نیلی چڑیا کے واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد نیلی چڑیا اپنی چھتری کے ساتھ وہاں پر آ جاتی ہے اور جلدی سے سب پرندوں کی مدد سے چھتری کو وہاں پر لگا دیتی ہے۔ چھتری لگنے سے بارش کا پانی اب وہاں پر نہیں جا رہا تھا۔ نینی چڑیا بہت خوش ہوئی۔ ٹوٹو نے سب پرندوں کا شکریہ ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد بارش مکمل طور پر رک گئی۔ سب پرندوں نے کھانا کھایا اور نینی اور ٹوٹو کو بہت ساری دعائیں دی۔ سب نے ہنسی خوشی شادی کو انجوائے کیا۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں مشکل کے وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔